نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم العقل اصل دینی او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم معزز سامعین کرام، برادران ملت، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو تین چیزیں بہت ہی اہم اور قیمتی اللہ تعالی نے نوازے ہیں، عطا فرمایا ہے۔ ایک انسان کے لیے دل دیا ہے، اور ایک نفس دیا ہے، اور ایک عقل دیا ہے۔ یہ تین چیزیں بہت ہی زیادہ محترم اور معزز ہیں، اس لیے کہ دل جو ہے یہ جذبات کا مرکز ہے۔ دل جذبات کا مرکز ہے، یعنی جتنے جذبات آدمی کے اندر ہوتے ہیں، محبت کا جذبہ، یعنی جو ہے نمازوں کا جذبہ، جو جذبات ہوتے ہیں ان جذبات کا جو تعلق ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے، اور جو خواہشات کا تعلق ہوتا ہے، خواہشات نفسانی، خواہشات شہوانی یا خواہشات شیطانی اور خواہشات رحمانی، اچھے خواہشات بھی، برے خواہشات بھی، لیکن ان کا جو مرکز ہوتا ہے وہ مرکز نفس ہوتا ہے۔ آدمی کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں اللہ کا نیک بندہ بنوں، ولی اللہ بنوں، اللہ کا فرما بردار بنوں، تو یہ جو خواہش پیدا ہوتی ہے یہ نفس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور عقل میں اللہ تعالیٰ، عقل کے اندر جو خصوصیت ہے وہ خصوصیت یہ ہے، وہ خیالات کا مرکز ہے۔ آپ کوئی بھی چیز عقل کو دے دیں کہ فلاں کام ہے، تو جیسے ہی عقل کو کسی کام کو دے دیا جائے تو عقل جو ہے ایسے خیالات اور ایسی چیزوں سے اس کے تانے بانے کو جوڑ کر ایسے محلات تعمیر کر لیتی ہے، ایسے جو ہے بڑے بڑے محلات اور بڑے بڑے جو ہے منصوبے بنا لیتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ تین چیزیں اللہ نے بہت ہی اہم دی کہ اگر جذبات میں اچھے جذبات، نیک جذبات، نیک جذبات اگر کسی کے دل میں جمع ہو جائیں، خواہشات میں نیک خواہشات، خواہشات رحمانی جسے کہا جاتا ہے، یعنی ایسے خواہشات جس سے اللہ راضی ہو جائیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام راضی ہو جائیں، ایسے خواہشات اگر نفس کے اندر جمع ہو جائیں، اور پھر ایسے خیالات، اچھے خیالات بھی ہوتے ہیں، برے خیالات بھی آتے ہیں، بلکہ جو ہے فرمایا کہ سب سے معزز چیز، بہترین چیز انسان کے اندر اللہ نے عقل کو بنایا ہے، اللہ نے عقل کو رکھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت، بلکہ انسانوں میں سب سے بہترین چیز جو تقسیم کی گئی وہ ہے عقل۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کو ان کے اعمال کا اجر، میری امت کے لوگوں کا ان کے اعمال کا اجر ان کی عقل کے مطابق اللہ تعالیٰ دیں گے۔ عقل کے مطابق اللہ تعالیٰ اعمال کا اجر عنایت فرمائیں۔ غور کریں عقل کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آدمی کو صحیح سالم عقل دے دیتا ہے تو اس عقل کے ذریعے سے وہ بندہ آگے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، دین کے راستوں میں وہ کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ عقل کی تقریباً 3 قسمیں بیان کی۔
ایک ہے عقل معاش اور ایک ہے عقل معاد اور ایک ہے عقل سلیم. عقل معاش، عقل معاد اور عقل سلیم، یہ تین چیزیں بیان کی ہیں. فرماتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے، اگرچہ کہ یہ روایت جو ہے ضعیف ہے، غالباً احیاء العلوم کے اندر ہے، لیکن جو ہے ضعیف روایات کا ترغیب اور ترہیب میں سہارا لیا جا سکتا ہے. ترغیب اور ترہیب میں سہارا لیا جا سکتا ہے اعمال کے لیے، یا یہ کہ کسی مسئلے کو ثابت کرنا ہو، کوئی ایک مسئلہ بیان کرنا ہو تو ضعیف روایات کا سہارا نہیں لیا جا سکتا، لیکن ترغیب اور ترہیب کے لیے یہ باتیں لی جا سکتی ہیں. روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلی چیز جو پیدا کی وہ عقل کو پیدا کی. اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عقل اور نفس کو پیدا کیا. پہلے عقل کو پیدا کیا. جب عقل کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اس سے سوال کیا، یا عقل من انا ومن انتا، میں کون ہوں. اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، اے عقل میں کون ہوں اور تو کون ہے. تو سوال عقل کہتی ہے انت رب العالمین، انت رب العالمین وانا عبدک الضعیف. اے پروردگار عالم، آپ تو تمام جہانوں کے رب ہیں اور میں ایک کمزور سی مخلوق ہوں جسے آپ نے پیدا کیا. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عقل سے فرمایا اقبل، ادھر آ. تو کہتے ہیں کہ وہ عقل دوڑی دوڑی چلی آئی. پھر اللہ نے فرمایا ادبر، واپس جا. تو عقل واپس چلی گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی اور اللہ نے فرمایا میں میری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تجھے ایک اچھی جگہ، معزز جگہ، محترم چیز بناؤں گا اور معزز جگہ تجھے رکھوں گا. تو آدمی کو جو ہے عقل جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام بھی اونچا رکھا ہے انسان کے اندر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خواہش کو نفس کو پیدا کیا. نفس کو پیدا کرنے کے بعد نفس سے کہا کہ من انا ومن انتا، میں کون ہوں اور تو کون ہے. تو نفس کہتی ہے انا انا وانتا انت، میں ہوں اور تو ہے اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تبارک و تعالی نفس کو 100 سال تک آگ میں ڈال دیتے ہیں. آگ میں تپانے کے بعد 100 سال کے بعد اٹھاتے ہیں. پھر وہی سوال من انا ومن انتا، پھر نفس وہی جواب 100 سال کے بعد بھی آگ میں جلنے کے بعد انتا انت وانا ان، میں ہوں اور تم ہو. پھر اللہ تبارک و تعالی 3 مرتبہ آگ میں ڈالنے کے بعد پھر اس نفس کو 100 سال تک بھوکا رکھتے ہیں. بھوک ایسی چیز ہے جو آدمی کو صحیح راستے پر لے کر آ جاتی ہے، ٹھکانے لگا دیتی ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ 100 سال کے بعد جب اسے بھوکا رکھنے کے بعد نکالا اور پوچھا من انا ومن انتا، میں کون ہوں اور تو کون ہے، تو تب نفس کہنے لگی انت الہ العالمین وانا عبدک الضعیف، آپ تو جو ہے تمام جہانوں کے پروردگار ہیں، ہم تو کمزور بندے ہیں. تو فذالک اوجب اللہ علی امتہ الصوم، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی امت پر روزوں کو فرض فرمایا ہے. روزوں کو جو فرض فرمایا ہے، بھوکا رکھانے کی کوشش جو کی جاتی ہے وہ اسی لیے کی جاتی ہے کہ جب بھوک میں معلوم پڑ جاتا ہے
کہ کسی غریب کے گھر، جس کے گھر چولہا نہیں جلتا، اس کے گھر کیسے تکلیف اور فاقے گزر رہے ہوں گے، کسی بیوہ کے گھر میں، کسی یتیم کے گھر میں کیسے وہ زندگی گزار رہی ہوگی، کیسے وہ بچے زندگی کر رہے ہوں گے، اس بات کو جو ہے اندازہ کرانے کے لیے اور اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض فرمایا، روزوں کو لازم کیا۔ چنانچہ محترم بزرگ و دوستو، اللہ نے عقل ایک ایسی نعمت سے نوازا ہے، اس عقل کے ذریعے سے آدمی اونچائی تک پہنچ سکتا ہے، بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے سوال کیا کہ النکاح ماذا، نکاح سے آدمی جو ہے بہت جلد خوش ہو جاتے ہیں، بالخصوص مرد حضرات، کہ ویسے نکاح جو ہے تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے، تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے، نکاح کے بڑے فضائل ہیں۔ یہ جو روایت میں آپ حضرات کے سامنے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جواب جو پیش کر رہا ہوں، یہ بالکل ایک جو ہے عقل کی اور دانائی کی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی قوت یقظ، قوت تشخیص کی ایک مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ یہ نکاح کے فضائل سے متعلق یا نکاح کے فضائل میں کمی یا اس میں جو ہے کسی قسم کی کمزوری لانے کے لیے یہ جو روایت ہے، یہ روایت اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو ہے ایسے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھ لیا ماذا نکاح، نکاح کیا چیز ہے، نکاح کیا چیز ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا لزوم مہر سرور شہر، نکاح کیا ہے؟ نکاح ایک مہینے کی خوشی ہے، لزوم مہر، اور مہر کو لازم کر دیتی ہے، خسور ظہر، کمر کو توڑ دیتی ہے، اور ثم ماذا، پھر وہ آدمی پوچھتا گیا، حضرت علی جواب دیتے گئے، پھر اس بندے نے پوچھا کہ ثم ماذا، تو حضرت علی نے فرمایا ہموم و دہرین، کہ نکاح ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کا غم سوار رہتا ہے۔ اچھی بیوی مل گئی تو بندہ کامیاب، گھر جنت بن گیا، اور اگر جو ہے رتی برابر بھی تربیت میں فرق ہو، کیریکٹر میں فرق ہو، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نوجوانوں کو اور امت مسلمہ کو یہ حکم دیا ہے کہ نکاح کے لیے بالخصوص ایسے گھرانے کا انتخاب کرو، ایسی عورت کا انتخاب کرو، بلکہ جو ہے بچوں کے جو حقوق بیان کیے جاتے ہیں اولاد کے، ایک باپ کے بچوں پر کیا حق بنتے ہیں، جو حقوق بیان کیے جاتے ہیں، ان حقوق میں سب سے پہلا حق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ جب نکاح کے لیے وہ لڑکی تلاش کرے، ایسے گھر کا انتخاب کرے جو گھر دیندار گھر ہو، ایسی عورت کا انتخاب کرے جو عورت دیندار ہو، شریعت مطہرہ کی پابند ہو، اس کے اندر امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف اور ان کے اخلاق اس کے اندر موجود ہو پائے جائیں، ایسے گھروں کا انتخاب کیا جائے، ایسی عورتوں کا انتخاب کیا جائے۔ فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، دین کا انتخاب کر کر، دینی عورت کا، خاندانی عورت کا، جس میں جو ہے دیندار ہو، ایسی عورت کا انتخاب کر کر اپنے آپ کو کیا کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ، کامران ہو جاؤ۔ یعنی جو بندہ نیک گھر میں نیک خاتون سے نکاح کر لیا، یوں سمجھ لیں دنیا ہی میں وہ جنت کے مزے لے رہا۔ اگر جو ہے خدا نخواستہ خوبصورتی کی بنیاد پر، مالداری کی بنیاد پر اور حسب نسب کی بنیاد پر شادیاں جو ہو جاتی ہیں، شادیاں کر لی جاتی ہیں، اور پھر ان کے گھر کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، ہو رہے ہیں، بالخصوص مساجد کے ذمہ داران
اور علماء اکرام اس بات کو بہتر جانتے ہیں کہ آج کتنے ایسے مسائل ہیں، کتنے ایسے گھرانے ہیں جن کی شادیاں ہو کر 2 ماہ نہیں گزرتی، 4 ماہ نہیں گزرتی، 1 سال نہیں گزرتا کہ ان کا مقدمہ یا تو مسجد میں آ جاتا ہے یا دارالخزا میں آ جاتا ہے، اور آگے بڑھیں گے تو جو ہے پولیس اسٹیشنوں کے حوالے ہو جاتا ہے یا نہیں تو زندگی بھر ہموم و دہرین، زندگی بھر غم، ہموم و دہرین، زندگی بھر غم کی ساتھ زندگی گزارنا پڑتا ہے۔ بہرحال حضرت علی نے فرمایا کہ ہموم و دہرین، ہمیشہ ہمیشہ کا غم سوار رہتا ہے، اور اتنا ہی نہیں، ثم ماذا، پھر آگے حضرت علی نے فرمایا دخول خبرین، کہ آدمی جو ہے اسی غم میں قبر میں داخل ہو جاتا ہے، اسی غم میں قبر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عقل ایک ایسی نعمت سے نوازا ہے جس عقل کے ذریعے سے آدمی اونچائی تک، بلندی تک، چاہے وہ دنیاوی مراحل کیوں نہ ہو، چاہے وہ اخروی مراحل کیوں نہ ہو، وہ پہنچ جاتا ہے۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ شاہ جہاں کے جو لڑکے تھے شہزادے، ان کو جو ہے قرآن پڑھانے کے لیے ایک حافظ صاحب کا انتخاب کیا گیا۔ حافظ صاحب تھے، غریب گھرانے کے تھے، نام سعد اللہ خان تھا، نام سعد اللہ خان تھا۔ وہ پڑھاتے تھے لیکن بڑے ذہین تھے، اللہ نے بہترین عقل دیا تھا۔ بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے بچوں سے بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا، محبت ہو گئی۔ بچوں نے اپنے والد محترم سے، جو کہ بادشاہ وقت تھے، ان سے درخواست کی کہ ہمارے جو استاد ہیں وہ بڑے ذہین ہیں، آپ ان کو دوسری کوئی ذمہ داری ان کو سونپیے، حوالے کیجیے۔ بچوں کے بار بار تقاضے کی وجہ سے شاہ جہاں نے اپنے بچوں کے استاد سعد اللہ خان کو پہلے لائبریری کی ذمہ داری سونپی، کتابوں کی، جو ان کے محل میں لائبریری تھی، اس لائبریری کی، کہ اس کے تم نگران ہوں گے۔ کچھ دنوں کے بعد وہاں کا جو ہے نظارہ کرنے کے لیے، نگرانی کرنے کے لیے بادشاہ جب لائبریری پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کتابیں جو ہے مجلد ہو چکی ہیں، ان پر جو ہے ریشمی کپڑے کا غلاف چڑھ چکا ہے۔ تو بادشاہ کو تعجب ہوا کہ کتابوں کے لیے الگ سے پیسوں کا یا قیمت کا مطالبہ نہیں ہوا، خزانے سے پیسے نہیں مانگے گئے، لیکن جو ہے مستقل طور پر ہر کتاب کو جلد لگا ہوا ہے، وہ بھی ریشمی جلد، قیمتی جلد۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا، آپ نے خزانے سے پیسے بھی نہیں لیے؟ تو سعد اللہ خان صاحب نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے پاس جو پیغامات آتے تھے، جو پیغامات، وہ ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر پیغامات آتے، اور پیغامات پڑھنے کے بعد وہ کپڑے جو ہے ایسے ہی پھینک دیے جاتے تھے۔ میں نے سوچا کہ کیوں اسے پھینک دیں، اسے کام میں لا لیں گے۔ میں نے ان کپڑوں کو، پہلے زمانے میں وہ جو پیغامات آتے تھے وہ ریشمی کپڑوں میں لپیٹ کر آیا کرتے تھے، تو جو ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ان کپڑوں کو اٹھایا اور جو ہے اسے مجلد بنا کر، اسے کتابوں پر جلد بنا کر رکھا ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہو گئے، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ تو بادشاہ نے لائبریری کے ساتھ تھوڑا اور آگے بڑھا دیا، کہا کہ اب جو ہے مرغیوں کا جو فارم ہے، یہ فارم بھی آپ کی نگرانی میں ہوگا۔ چنانچہ کہتے ہیں، دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے آدمی کے اندر عقل دیتا ہے تو وہ عقل میں کیسے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک حافظ صاحب تھے، غریب گھرانے کے تھے، لیکن اللہ نے عقل کی دولت سے مالا مال کیا تھا، عقل کی دولت سے مالا مال کیا تھا، تو اس عقل کی بنیاد پر وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ مرغیوں کا فارم ان کے ذمے کیا، اور کچھ ہی دن گزرے تھے، 2-3 ماہ کے بعد پھر سے ایک مرتبہ بادشاہ نے لائبریری کا اور پھر اس خاص ساتھ میں مرغیوں کے فارم کا نظارہ کرنے کے لیے آئے۔ دیکھا تو مرغیاں اچھے فربا ہیں، موٹی تازی ہیں، پہلے اتنی موٹی تازی نہیں ہوا کرتی تھی۔
تو بادشاہ کو تعجب ہوا، آپ نے ہمارے خزانے سے الگ اس کا خرچ نہیں بھی لیا، اور یہ مرغیاں اتنی موٹی فربا اتنی لہیم شہیم کیسے ہو گئی؟ تو حافظ سعد اللہ خان صاحب نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے دسترخوان میں مختلف قسم کے کھانے بچھائے جاتے ہیں، مختلف قسم کے کھانے پکائے جاتے ہیں، اور آپ کھاتے کتنا ہے؟ بادشاہ ہو انسان ہے، بادشاہ انسان ہوتا ہے، کھاتا کتنا ہے؟ ذوالقرنین یا سکندر، شاہ سکندر جب جو ہے مر رہے تھے تو وہ یہ کہتے ہوئے مرا کہ جب میں مر جاؤں تو جنازے کے باہر میرے دونوں ہاتھ کر دینا۔ جب ان کو دفنایا جا رہا تھا تو ان کے ہاتھ خالی تھے، جبکہ ملک پر ملک فتح کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن جب گئے دنیا سے تو خالی ہاتھ گئے۔ وہ یہ بتانے کے لیے اپنے ہاتھوں کو خالی کر دیا تھا کہ لوگوں دیکھو، بادشاہوں کا بادشاہ، دنیا کے آدھے سے زیادہ دنیا کا بادشاہ، حکومت کرنے والا، لیکن جب وہ جا رہا ہے خبر میں تو خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ زمین خزانے ہیں سونے کے چاندی کے، لیکن کھاتا کتنا ہے؟ وہی 2 روٹی کھاتا ہے۔ تو جب جو ہے کھانا وہی ہے تو کیوں نہ ہم حلال طریقے سے، طیب اور پاک مال کے ذریعے سے ہم اس کا خیال کریں، تو ہماری دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی، آخرت کی مزے تو اصل لینے کی جگہ آخرت ہے، جنت ہے۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالی آدمی کو مزے لینے کے لیے ہی جنت بنایا ہے، وہاں مزے لوٹے جائیں گے، مزے وہاں پر اصل میں لیے جائیں گے۔ یہ دنیا تو امتحان گاہ ہے، یہ آزمانے کی جگہ ہے، گزرگاہ نہیں ہے، چراگاہ نہیں ہے۔ گزر جائیں کیسے کہ یہ یہاں سے نکلے وہاں چلے گئے، چراگاہ نہیں ہے کہ چر کر چلے جائیں۔ کھا رہے منشا اور مقصد صرف دنیا بنی ہوئی ہے، اور اپنی پوری زندگی کھانے میں کمانے میں لگ گئی ہے، اور آخرت کی کوئی فکر نہیں، اپنی خبر کا کوئی جو ہے خیال نہیں۔ تو یہ جو چراگاہ والی زندگی ہے، یہ چراگاہ والی زندگی، یہ تو جانوروں کی زندگی ہے کہ وہ بھی چرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مر جاتے ہیں، یا ان کو کاٹ دیا جاتا ہے، یا وہ خود مر جاتے ہیں اپنی موت۔ لیکن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، خواہشات کے ساتھ عقل اسی لیے دیا کہ انسان اس عقل کے ذریعے سے، عقل کو استعمال کر کے اپنی آخرت بنائیں۔ چنانچہ سعد اللہ خان نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے دسترخوان میں اتنا کھانا رکھا جاتا ہے اور کھاتے تو اتنا ہی ہے، آپ کے کھانے کے بعد جو کھانا بچ جاتا تھا بہت سارا کھانا ضائع کر دیا جاتا تھا، میں نے اس کھانے کو جمع کیا اور مرغیوں کو ڈالا، تو اب جو ہے مرغیاں یہ کھانا کھا کر فربا ہوئی، مجھے ضرورت نہیں پڑی خزانے سے پیسے لینے کی۔ تو یہ عقل سے آگے بڑھ رہے تھے۔ اتنے میں ایران کا بادشاہ جو ہے یہ خط لکھا شاہ جہاں کے لیے، کہا کہ تمہارا نام شاہ جہاں ہے، شاہ کے معنی بادشاہ، جہاں کے معنی دنیا، شاہ جہاں دنیا کا بادشاہ۔ تو ایران کا اس وقت ایران سپر پاور طاقت تھی، ایران کی جو طاقت تھی وہ سپر پاور طاقت تھی۔ اس نے یہ خط لکھا کہ تم اپنا نام بدلو، اگر نہیں بدلو گے تو ہم تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے، تم تو جو ہے شاہ ہند رکھو اگر نام رکھنا ہی ہو، یعنی ہندوستان کا بادشاہ رکھو، سارے جہاں کا بادشاہ بول رہے ہو، ہمارا دیش بھی اس میں آتا ہے، تم ہمارے بھی دیش کے بادشاہ بن گئے کیا؟ تو کہتے ہیں بادشاہ بڑا فکر مند ہوا اور یہ خط حافظ سعد اللہ خان صاحب کے پاس لے کر آیا۔ تو حافظ سعد اللہ خان کے پاس جب لایا تو حافظ سعد اللہ خان نے ایک جواب لکھا، اس میں اس نے کہا کہ بادشاہ، فارسی زبان میں خط لکھ کر اس نے کہا کہ شاہ جہاں نام ہے، کچھ الفاظ ایسے ہی لکھ کر واپس بھیج دیے۔ بادشاہ خاموش ہو گیا، مطمئن ہو گیا ایران کا بادشاہ۔ تو شاہ جہاں نے پوچھا کہ کیسے تم نے اسے مطمئن کر دیا؟ تو شاہ سعد اللہ خان نے بتایا،
کہا کہ دیکھو شاہ جہاں، جہاں کا جو عدد نکالا جاتا ہے حروف کا، جہاں کا عدد اور ہند کا عدد اگر نکالے جائیں تو 59 ہوتے ہیں، 50 پر 9. تو 50 پر 9 عدد والا حرف ہم نے انتخاب کر کے شاہ جہاں رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہمارے بادشاہ سارے دنیا کے بادشاہ ہیں، بلکہ یہ ہندوستان ہی کے بادشاہ ہیں. یعنی ہند کا عدد نکالا جائے تو بھی 59 ہوتا ہے، اور جہاں کا عدد نکالا جائے تو بھی 59 ہوتا ہے. ہم نے جو نام رکھا ہے وہ ہمارے عدد کے دائرے میں رکھا ہے، عدد سے باہر نہیں رکھا ہے. تو بادشاہ کو سمجھ میں آ گیا، جس سے وہ مطمئن ہو گیا. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حافظ سعد اللہ کو شاہ جہاں نے اپنے مخصوص وزراء میں شامل کر لیا، مخصوص وزراء میں شامل کر لیا. تو اللہ تعالیٰ اس عقل کی بنیاد پر کیسے کیسے اللہ تعالیٰ آدمی کو کامیابی دیتا ہے، اونچائی دیتا ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ عقل سلیم کسے کہتے ہیں اور قلب سلیم کسے کہتے ہیں. قلب سلیم اور عقل سلیم کسے کہتے ہیں میں انشاءاللہ کل آپ حضرات کے سامنے بتاؤں گا، چونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. زکوٰۃ سے متعلق کچھ جو ہے چیزیں، کچھ مسائل ہمارے درمیان میں، کہ عام طور پر جو ہے ایک آدمی کے پاس اپنے رہنے سہنے کے لیے گھر رہتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ وہ ہیں جن کے پاس مکان نہیں رہتا، وہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں. تو ایڈوانس کے طور پر کچھ پیسے وہ مالک مکان کو دیتے ہیں. لیکن فرماتے ہیں کہ کیا جو ایڈوانس کی رقم ہماری دی ہوئی ہے مالک مکان کو، ان ایڈوانس کی رقم پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ جبکہ جو ہے ایک خاص مالک مکان ہو، یعنی کسی بندے کے پاس خاص مکان ہو، اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے. بلکہ جو ہے ایک نہیں 2 مکان ہو، 2 نہیں 3 ہو، 3 نہیں 4 ہو. ایک بندے کے پاس 4 مکان ہو اور 4 میں سے ایک میں رہتا ہے اور باقی 3 کرائے پر دے رکھا ہے، باقی 3 کرائے پر دے رکھا ہے. تو حضرات علماء فرماتے ہیں، فقہ فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کو اس کے مکانات کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے. مکانات کی مالیت پر، مثلا جو ہے بنگلور کے اس علاقے میں ہو تو 1.5 کروڑ 2 کروڑ، 4 مکان ہیں تو 6 کروڑ روپے ہو گئے. تو یہ 6 کروڑ روپے کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ ایک مکان میں تو خود رہتا ہے، 3 مکان کرائے پر دیا ہے، تو اسے 1.5 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے کرایہ آتا ہے. تو یہ جو 1.5 2 لاکھ روپے کا کرایہ آتا ہے، یہ کرایہ آنے کے بعد کھا پی کر ضروریات کے لیے استعمال کرنے کے بعد پھر بھی پیسہ بچ جاتا ہو. پیسہ بچنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ذہن میں بات رکھیں، نصاب کا جو مسئلہ ہے، نصاب ایک آدمی کو جو ہے ایک 2022 میں یا 2017 میں ایک آدمی مالک نصاب بنا. اس سے پہلے اس کے پاس 40,000 روپے نقد پیسے یا سونا چاندی یا تجارت کا مال اس کے پاس نہیں تھا. 2017 میں اس کے پاس نہیں تھا. 2017 میں پہلے وہ کیا بنا؟ مالک بنا. 40,000 روپے اس کے پاس آ گئے. تو جیسے 2017 کے پہلے رمضان میں یا پہلے شعبان میں وہ مالک بنا، تو اب 2018 کے پہلے رمضان میں اسے زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے. جب زکوٰۃ وہ نکالے گا تو زکوٰۃ نکالنے کے وقت یہ دیکھے گا کہ کتنا مال اس کے پاس موجود ہے، کتنا مال اس کے پاس موجود ہے. یعنی اگر اس کے پاس 50,000 روپے کا یا تو پیسہ ہے یا تو دکان میں مال ہے یا سونا ہے، زیورات ہیں. 50,000 روپے 2017 میں اس کے پاس پیسے آئے تھے 1 رمضان کو. 2018 میں 1 رمضان کو دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے.
اگر 50,000 روپے اسے 2017 میں ملے تھے، اگر 2018 کے پہلے رمضان میں 30,000 روپے ہو گئے ہیں تو اب زکوٰۃ اس پر لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پیسے کم ہو گئے، زکوٰۃ سے ہٹ گیا وہ جو نصاب تھا۔ لیکن اگر 50,000 روپے ہیں یا 50 سے آگے بڑھ گئے، 1 لاکھ روپے ہو گئے، 2 لاکھ روپے، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، تو اب اس بندے پر 1 سال میں زکوٰۃ نکالے گا وہ۔ جب 1 رمضان میں 2018 کے پہلے رمضان کی پہلی تاریخ میں اس نے زکوٰۃ نکال دیا، 2019 کے پہلے رمضان میں اس کے پاس مال جو ہے اب جو ہے جمع ہو گیا، ادھر سے ادھر سے پیسے آئے، یعنی تجارت کر کر پیسے جمع لیا یا کسی بھی طریقے سے پیسے آ گئے، تو 2019 کے رمضان میں پہلے رمضان سے پہلے 2-3 دن پہلے پیسے آ گئے، یعنی 1 رمضان کو زکوٰۃ نکالنا تھا، 1 رمضان تک 50,000 روپے تھے، لیکن جو ہے ایک رمضان کو نکالنا تھا زکوٰۃ، لیکن جو ہے 1 رمضان سے 2-3 دن پہلے اس کے پاس پھر 1 لاکھ روپے آ گئے، جمع ہو گئے، وہ اس نے کمایا تھا، جو بھی پیسے کسی کے پاس تھے اس کے اکاؤنٹ میں آ گئے، اس کے پاس آ گئے، تو اب اس کے پاس پہلے سے 1 لاکھ روپے ہیں اور زکوٰۃ نکالنے سے 2 دن پہلے اس کے پاس 1 لاکھ روپے آ گئے، تو اب کیا کرے گا؟ کتنوں کی زکوٰۃ نکالے گا؟ 1 لاکھ کی نکالے گا یا 2 دن پہلے 1 لاکھ روپے آئے نا اس کی بھی نکالے گا؟ تو حضرات فقہا فرماتے ہیں کہ اب وہ جو ہے 2 دن کے بعد جب زکوٰۃ نکالے گا تو وہ خالص 1 لاکھ کی نہیں نکالے گا بلکہ 2 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکالے گا۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے اس کے اوپر 1 سال نہیں گزرا نا، یہ سوچتے ہیں کہ 2 دن پہلے جو پیسے آئے اس پر سال نہیں گزرانا، لیکن حضرات فقہا فرماتے ہیں کہ 2018 کے رمضان سے 2019 کے رمضان کے درمیان کا کوئی حساب نہیں کیا جائے گا، 1 رمضان میں جتنے پیسے ہیں ان پیسوں کا حساب لگایا جائے گا، جتنے پیسے اس کے پاس ہوں گے، چونکہ اس کے پاس پہلے سے 1 لاکھ روپے تھے، اس پر سال گزر چکا ہے، تو یہ پیسے اس میں ملے تو اس پر بھی گویا کہ کیا ہو گیا؟ سال گزر گیا، اس حساب سے جو ہے وہ 2019 میں 2 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکالے گا۔ تو ایسے ہی فرمایا کہ اب جو ہے جو مالک جو ہے گھروں سے جو پیسہ آتا ہے، کرایہ آتا ہے، پہلے سے ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں، اب وہ کھا پی کر بچ رہے ہیں، جو بھی ہو پہلے سے چونکہ مالک نصاب ہے تو وہ پیسہ ہمارا اس میں ہی آٹ کر لیا جائے گا، اس کا الگ حساب نہیں کیا جائے گا، ہمارے پاس جو موجودہ پیسہ ہوتا ہے اسی پیسے میں آٹ کر کر شمار کر کر اس کا پیسہ جب ہم سالانہ زکوٰۃ نکالتے ہیں اس وقت میں حساب لگا کر اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اور جو ہے جیسے کہ میں نے کہا 3 گھر والے ہیں تو بھی ان کی مالیت پر نہیں، کرائے پر زکوٰۃ ہے، تو مسئلہ بیچارہ اس شخص کا مسئلہ ہے جو کرائے پر رہتا ہے، ایڈوانس میں پیسے دیا ہے، تو حضرات فقہاء کرام میں اس میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا ہے۔ بعض علماء کرام، موجودہ جو علماء ہیں، حضرت خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم، بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پیسہ جو اس نے مالک مکان کے پاس رکھا ہے یہ گروی رکھنے کی طرح ہے، گروی رکھنے کی طرح ہے۔ اگر گروی رکھنے کی طرح ہے تو گروی رکھی ہوئی چیز پر زکوٰۃ نہ مالک مکان پر رہے اور نہ ہی کرایہ دار پر ہے، تو جو ایڈوانس ہم نے دے رکھا ہے اس کا چونکہ ہونا بھی یہی چاہیے کہ آدمی اگر ضرورت مند ہے، محتاج ہے، کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ایڈوانس تو دے دیا ہے لیکن کرایہ بننے کے لیے پیسے نہیں ہوتے بہت سارے لوگوں کے پاس، اب ان سے کہا جائے کہ تمہارے 1.5 لاکھ روپے 1 لاکھ روپے جو کرائے کے ہیں، ایڈوانس کے ہیں، اس کے زکوٰۃ نکالو، تو بیچارے مجبور ہو جائیں گے۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ رہن ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، ذہن ہے تو زکوٰۃ نہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ امانت ہے، امانت کے طور پر مالک مکان کے پاس ہے، مالک مکان پر چاہے رہن ہو تب بھی نہیں ہے، چاہے وہ جو ہے امانت ہو تب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اسے تو لوٹانا ہے،
لیکن کرایہ دار کو جو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ امانت ہے، تو وہ علماء کہتے ہیں کہ اس کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ تو حضرات علماء نے درمیانی راستہ یہ نکالا کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو کرائے پر ایڈوانس کے رقم دیا ہوا ہے لیکن مجبور ہے، پریشان ہے، وہ جو ہے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تو وہ زکوٰۃ نہیں نکال سکتا، تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ زکوٰۃ نہ نکالے۔ لیکن ایک بندہ وہ ہے جو ہے ایڈوانس دے کر آرام سے کھاتا ہے، پیتا ہے، اور آرام سے اس کے پاس جو ہے پیسے بچ جاتے ہیں، سہولت ہے، تو ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ جو ہے ان پیسوں کی زکوٰۃ نکال دے، ان پیسوں کی زکوٰۃ نکال دے۔ مزید باتیں انشاءاللہ کل بتائی جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا